أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. صلوات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. معاف کیجیے گا، آیت کا ترجمہ اس طرح سے، معنی کے لحاظ سے دونوں ایک ہی لیکن لفظ بدلے ہوئے. قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، جس میں قرآن نے ایک تقاضا کیا ہے کہ ہر وقت مومنین اور امت مسلمہ کے درمیان میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب قرآن کہتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تو وہ اس لیے ہے کہ سب تو ایسے ہو بھی نہیں سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن سب کے سبھی ویسے ہو جائیں. کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. سب کے سب پوری طرح پڑھے لکھے ہوں، سب کے سب بہت ہی بااخلاق ہوں، سب کے سب بہت ہی باکردار ہوں. یہ عام طور سے نہیں ہوتا. تو اگر سب کے سب نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں. عام طور سے فطری طور پر انسان، کوئی بھی انسان ہو، اچھائیوں کو پسند کرتا ہے. فطرتاً انسان جو ہے حق کو پسند کرتا ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے، نیکیوں کو پسند کرتا ہے. اس میں مذہب و ملت بھی نہیں دیکھا جاتا. عام طور سے کسی بھی مذہب کا اور کسی بھی دھرم کا انسان ہو، جو مفسد نہیں ہے، جو فساد پھیلانے والا نہیں ہے، جو شر پھیلانے والا نہیں ہے، اور ایسے شر پھیلانے والے لوگ کم ہوتے ہیں. پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہزاروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اچھائیاں ہی چاہتے ہیں. لیکن عام طور سے لوگ اپنی زندگی میں بزی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے خود بہت زیادہ کچھ وقت نہیں نکال پاتے. خود جو ہے وہ اچھائیاں پھیلانے کے لیے، اچھائیوں کے لیے بہت زیادہ کوشش نہیں کر سکتے. اپنی اپنی حد تک سب کوشش کرتے ہیں، گھر کی حد تک، فیملی کی حد تک، بچوں کی حد تک. لیکن قرآن ایک تقاضا کرتا ہے. قرآن کا تقاضا بالکل واضح ہے، اور یہ تقاضا وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کربلا کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد بھی ہے کہ آپ کی خدمت میں کربلا کی بنیادی اصول بیان ہو رہے ہیں. یہ قرآن کا تقاضا ہے، ہر دور کے لیے البتہ ہے. صرف 60 ہجری کے لیے، 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، صرف رسول اللہ کے زمانے کے لیے نہیں ہے، اور صرف آج کے لیے بھی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تقاضا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے ہے کہ ایک ایسا گروہ ہمیشہ ہو. یہ چاہیے ہے یعنی یہ کہ حتماً ایسا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے رہا ہو، خیر کی طرف بلا رہا ہو،
خیر طلب ہو، خیر پسند ہو، خیر کا داعی ہو. خیر یعنی اچھائیوں کا، بہتری کا، سماجی خوبیاں، اخلاقی خوبیاں، زندگی کے دیگر مسائل میں جو خوبیوں کی ضرورت ہے. یہ بنیادی تقاضا ہے قرآن کا کہ یہ گروہ ہمیشہ چاہیے کہ جن کا کام یہ ہو خیر کی طرف کس طرح بلائیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیں، معروف کی دعوت دیں، معروف ان کے سامنے پیش کریں. اب معروف کیا ہے؟ معروف تو اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو وہی یعنی ویلیوز. عربی میں جو کہتے ہیں امر بالمعروف کے کلمات سب کا سنا ہوا ہے، لیکن بہت سارے کلمات جو ہے ہم صرف ٹرمز اس کے استعمال کرتے ہیں اور وہ وہی ٹرمنالوجی ہی میں وہ بات رہ جاتی ہے، وہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور صرف دین ہی میں نہیں ہے، یہ علوم میں بھی ایسا ہے، سائنسز میں بھی ایسا ہے کہ بعض وقت جو ہے ٹیچرز، پروفیسرز اور اساتذہ اور حوضوں میں بھی اور دوسری جگہوں پہ ان کا زیادہ زور یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرم جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ لفظ بلا آدمی یاد کر لے وہ اچھی طرح، اور وہ لفظوں کے یاد کرنے کے چکر میں معنی کی طرف توجہ اس کی کم ہوتی ہے. اس سے تو لفظ ادا کرنا ہے، لفظ ذہن میں رکھنا ہے. یہ مشکل دین میں بھی بہت زیادہ ہے کہ دین میں انسان کبھی کبھی صرف لفظوں ہی میں پھنسا رہ جاتا ہے اور اس کے معنی تک نہیں جا پاتا. پوری نماز پڑھ کے چلا آتا ہے اور بالکل متوجہ نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ کے آیا. الفاظ سارے ادا کر کے آتا ہے، الفاظ ادا کرنے میں اگر کچھ کمی ہوتی ہے تو اعتراض بھی کرتا ہے. مولوی کی قرأت اچھی ہونا چاہیے، لیکن اگر مولوی کی قرأت اچھی نہیں ہوتی تو مولوی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا کہ نہیں چھوڑو ہم خود ہی پڑھ لیں گے. اور نہ وہ خود صحیح ادا کر رہا ہو ممکن ہے، نہ مولوی ایسا کر رہا ہو. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ لفظوں کے لیے لگا ہوا ہے، لفظوں کے مسئلے میں معنی کی طرح متوجہ نہیں. اور یہ بہت ہی نقصان کا سودا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو 10 بار قرآن پڑھتے ہیں، صرف قرآن ہی کے ساتھ یہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں. کوئی سنسکرت میں پڑھتا ہے، کوئی عربی میں پڑھتا ہے، کوئی عبری میں پڑھتا ہے، کوئی کسی اور زبان میں پڑھتا ہے. آپ ٹرینوں پہ سفر کریں تو صبح لوگ جو ہے وہ بہت سارے بھجن لگاتے ہیں، پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے تو وہ نہیں جانتے معنی. اور اس پہ آپ تعجب نہ کریں کیونکہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ بھی نہیں جانتے، ہے نا، نہیں جانتے تو وہ صرف لفظ دہرا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی مشکل ہے، دین میں بھی مشکل ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور کالجز کے لیے، اسکولوں کے لیے، خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. ان کو لفظیں رٹائی جاتی ہیں، لفظیں یاد کرائی جاتی ہیں، ڈیفینیشن رٹائی جاتی ہے، ٹرمنالوجی میں پھنسے رہتے ہیں، وہی ٹرم سے لکھ کے چلے آتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن لکھ کے چلے آتے ہیں اور وہ لفظ صرف ہوتا ہے. اس کا جو نور ہوتا ہے وہ نہیں آتا. چونکہ علم میں ہر جگہ نور ہے. نور علم میں جو نور ہے وہ صرف حوزے والے علم میں یا قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، علم میں ہر جگہ نور ہے. اب ایک میتھمیٹک کا ٹیچر پورے میتھمیٹک کے سوال کو وائٹ بورڈ پہ لکھا دے اور بچہ لکھ لے وہ، اور ماں باپ کو آ کے دکھا بھی دے. خاص کر یہ جو برا نہیں مانے گا کوئی یہاں پر جو کلاسز چلاتے ہیں، کوچنگ کلاسز چلاتے ہیں اور اچھی فیس لیتے ہیں، ان کو تو یہ دکھانا ہے کہ بچہ جب گھر میں جائے تو اس کو دکھائی پڑے کہ ماں باپ کو دیکھ کے اچھا لگے کہ میرا بیٹا اتنا سب کچھ کر کے آیا. تو مثلا میتھمیٹک کے بہت سارے فارمولے اور کوشچنز اور سوالات حل کرا دیں، وہ ڈھیر سارا کاپیوں پہ لکھ کے لے جائے، ماں باپ کو دکھائے کہ ہاں یہ بچہ 1.5 گھنٹے میں اتنا کر کے آیا ہے. وہ 10 سوال حل کر کے چلے آئے، لیکن اس میتھمیٹک کا نور اس تک نہیں پہنچا کیونکہ اس نے دیکھا ہے، لکھا ہے، کاپی پہ اتارا ہے، لیکن اس کے علم کو، اس کے معنی تک نہیں پہنچا ہے. لفظوں تک پہنچا ہے، معنی تک نہیں پہنچا. یہ بہت ہی ایک رائج مشکل ہے، بچوں سے لے کر پھر دین میں آ کر بڑوں میں بھی یہی مشکل پڑی رہتی ہے کہ وہ لفظوں ہی میں پھنسے رہ جاتے ہیں. وہاں سے انسان کو نکلنے کی ضرورت ہے. جیسے میں اتنی ساری باتیں آپ کے 2 منٹ لے لیا اس بات کو کہنے کے لیے کہ امر بالمعروف کا کلمہ ہم بہت سنتے رہتے ہیں، امر بالمعروف، امر بالمعروف، اور بور بھی ہوتے ہیں
کوشش کرتے کہ ایسی کسی مجلس میں نہ جائے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہو، اور ہم آج ہی ختم بھی کر دیں گے تاکہ آپ کل ارادہ نہ کریں کہ کل نہیں آئیں گے، کل کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کریں۔ اگرچہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اگرچہ دین کی بنیاد ہے، اگرچہ فروع دین میں وہ 8ویں نمبر پہ 9ویں نمبر پہ بیان کیا جا رہا ہو، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو انسانیت بھی نہیں رہ جائے گی، حق بھی نہیں رہ جائے گا، توحید بھی باقی نہیں بچے گی، دین بھی باقی نہیں بچے گا۔ لیکن یہ کب انسان سمجھے گا؟ جب یہ سمجھے کہ یہ ٹرم جو ہے امر بالمعروف کی، اس کا معنی کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ امر یعنی حکم دینا، حکم دینا بھی کئی طرح سے ہو سکتا ہے، وہ بھی حدیث سے ہم بیان کریں گے، اپنی طرف سے نہیں بیان کریں گے۔ حکم دینا ہم ایک ہی سمجھتے کہ حتماً یہ کام کرو، نہ، یہ ضرور نہیں ہے، طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ معروف یعنی ویلیوز، یہ آسان تھا ترجمہ ہے، یعنی جتنی بھی ویلیوز ہیں، ڈیوائن ویلیوز، ہیومن ویلیوز، مورل ویلیوز، جن ویلیوز کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جملہ ہم کہتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا جملہ البتہ نہیں ہے، ہمارے استاد کا جملہ ہے کہ انسان کو کھانے کی، پانی کی، گھر کی، مکان کی، کیا کہتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آکسیجن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں جتنا اس کو ویلیوز کی ضرورت ہے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر یہ 3-4 منٹ میں مر جائے گا، لیکن ویلیوز کے بغیر زندہ رہ کے بھی مرا ہوا ہوگا، ہمیشہ مرا ہوا ہوگا، جہاں رہے گا وہاں میت بنا رہے گا، صرف خود مرا ہوا نہیں ہوگا، جن لوگوں کے درمیان میں رہے گا ان کو بھی مار رہا ہوگا، جن سے دوستی کرے گا تو دوست کو مار ڈالے گا اگر ویلیوز نہیں ہے، اگر گھر کا سرپرست بن کے رہے گا تو بچوں کو مار ڈالے گا، بچے بھی اس کے زندہ ہوں گے لیکن وہ بھی مرے ہوئے ہوں گے۔ یہ خطابت نہیں عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ ویلیوز کے بغیر انسان کیا ہے؟ ویلیوز کے بغیر انسان جانور اتنا بھی نہیں ہے، کیونکہ جانور میں کم سے کم جتنی ویلیوز جانوروں کی ہونا چاہیے اتنا تو ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ جانوروں میں اتنی ویلیوز ہوتی ہے کہ وہ پیٹ بھر لیتے ہیں تو آپ ان کو کچھ بھی لا کر دو وہ نہیں کھائیں گے، نہ اکٹھا کریں گے، نہ جو ہے اپنے چارے کا بینک بنائیں گے، نہ لوٹ کے لے کر دوسرے ملک بھاگیں گے، کچھ جانور لوگ یہ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر انسان میں ویلیوز نہیں ہے تو وہ اپنا تو چھوڑیں، بھائیوں کا، بہنوں کا، ماں کا، باپ کا، اللہ کا، رسول کا، امام کا، سارا سب کچھ کھانے کے لیے تیار رہتا ہے، سب کو لوٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک جگہ اس کو اگر ذمہ دار بنا دیا تو دل نہیں بھرتا کہ نہیں، ایک غذا کھانے سے میری ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، ضرورت تو پوری ہو جا رہی، ہوس نہیں پوری ہو رہی، ہوس نہیں پوری ہوتی۔ تو ویلیوز کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں رہ جاتا، تباہ ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے، بدترین ہو جاتا ہے، درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جس کے نمونے آپ دیکھتے ہیں۔ عام انسان نہیں ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے نمونے آپ تاریخ میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ابھی اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ ویلیوز اگر انسان میں نہیں، انہیں ویلیوز کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ پوری آیت تو آپ یاد نہیں کر پائیں گے، لیکن آیت کا یہ حوالہ یاد رکھیں، یہ کربلا کی بنیادیں ہیں۔ قرآن میں سورہ آل عمران جو تیسرا سورہ ہے، پہلا سورہ سورہ فاتحہ، بقرہ نہیں، پہلا سورہ سورہ حمد، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، اور تیسرا سورہ سورہ آل عمران۔ آل عمران کی آیت، تیسرا سورہ آیت نمبر 104، آیت نمبر 104، وہاں پہ یہ تقاضا قرآن کر رہا ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ، ہر سرزمین پر، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں اپنے اپنے انداز سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے اور امر بالمعروف کر رہا ہے، یعنی ویلیوز کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے، ویلیوز کو پھیلانے کے لیے، ویلیوز کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنے کے لیے بھی وہ کوشش کر رہا ہو، منع کر رہا ہو، روک رہا ہو لوگ۔ یہ گروہ چاہیے،
کبھی یہ بات ایک جگہ کہی تھی اور اس پہ کچھ لوگوں نے عمل کرنے کی کوشش کی تھی، اے کاش کہ ایسا ہو جاتا، چونکہ محرم ہے، ایام اضحیٰ ہیں، ایام اضحیٰ کے پہلا مرحلہ تو عاشور کے دن ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی توفیق رہے گی آپ لوگوں کو، ہر ایک کو اپنے اپنے حد تک انجمنیں ہیں، ہر محلے میں تقریباً انجمنیں ہیں، گاؤں گاؤں میں انجمن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، بہت ہی عظیم الشان پوٹینشل ہے کہ عشق حسین ابن علی میں بہت سارے جوان اور ان کے ساتھ کچھ بزرگ بھی ہمیشہ اکٹھا ہوتے ہیں، راتوں رات جگتے ہیں، مختلف جگہوں پہ سفر کرتے ہیں، نیتیں ان کی اچھی ہوتی ہیں، تو ایک گروہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ موجود ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی گروہ وہ گروہ بن جائے جو قرآن چاہتا ہے؟ یہ ممکن ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اچھے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، زیادہ تر جوان لوگ ہیں، یہی انجمنیں بن سکتی ہیں جو اپنے محلے میں لوگوں کو ہر طرح کے خیر کی طرف بلائیں۔ اگر محلے کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے پلاننگ کریں۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے اوپر تھوڑا سا خرچ کریں۔ اگر ان سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو کاؤنسلرز کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کرا دیں، یا خود ہی تھوڑا بہت مشورہ دے دیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو صرف صحیح مشورہ نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ 2-4 ہزار روپے اگر ان کے اوپر خرچ کر دیا جائے تو آخر میں یہ لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی گروہ ایسا کام کرتا ہے تو یقینی طور پر اسے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، لوگ خود ہی اس کے پاس آئیں گے کہ تم اچھے لوگ ہو، اچھا کام کرتے ہو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم لوگوں کو تھوڑا بہت تجربہ ہے، ذرا سا خدا اور توفیق دے کہ جب بھی آپ نے کوئی اچھے کام کے لیے قدم اٹھایا ہے تو وہ کام کے لیے اللہ خود ہی راستے کھولتا ہے۔ قرآن کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ اللہ کے لیے کام کریں تو اللہ مخرج یعنی مشکل سے نکلنے کا راستہ خود ہی کھولتا ہے، خود ہی وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میں صرف تقاضا کر کے جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ گروہ بہت آسانی سے ہمارے پاس وہ گروہ ہے، وہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے وہ گروہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم بھی ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس بھی اتنا اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے نا۔ یہاں لوگ آ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، نام حسین ابن علی پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہی پلیٹ فارم جو حسین ابن علی کے نام پر اور عشق حسین ابن علی میں لوگ آتے ہیں، تو کیا اسے اس پلیٹ فارم میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرآن چاہتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ خیر سے مراد صرف نماز روزہ اور حج زکوٰۃ نہیں ہے، خیر سے مراد کسی معاشرے کی ہر ضرورت خیر ہے، جو بھی ضرورت، جیسے دوسرے یا تیسرے دن عرض کیا کہ مثلا ہمارے آج کے معاشرے کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ مضبوط ایمان کے ساتھ علمی میدانوں میں قدم آگے بڑھایا جائے۔ یہ خیر ہے، علم خیر ہے، ایمان خیر ہے، صرف چند عمل ہی خیر نہیں ہے، ایمان سب سے بڑا خیر ہے۔ ایمان کا موضوع ہمارا شام سے پہر کی مجلس کا ہے، ایمان سب سے بڑا خیر ہے۔ علم اتنا بڑا خیر ہے جس کی وجہ سے آدم کا سجدہ کیا جا رہا ہے، علم اتنا بڑا خیر ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کا مقام سب سے بلند ہے۔ رسول اللہ مدینہ علم ہے اس لیے عظیم ہے، امیر المومنین باب مدینہ علم ہے جس کی بنیاد پر سر پر یہ خیر ہے۔ یدعون الی الخیر، اس سے ایک بیچارہ نارمل سا مولوی سے یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں جاؤ اور لوگوں کو 2 نصیحتیں کر دو اور کہیں کہ ہاں خیر کی طرف دعوت ہو گئی۔ یہ نہیں کہا قرآن نے، کہا کہ ایک گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف لائے اور ہر خیر کی طرف لائے، ہر خیر کی طرف۔ خیر ہی سے استخارے کا لفظ بنا ہوا، پتہ ہے خیر سے استخارے کا لفظ بنا ہوا۔ یہ میرے بہت قریبی بھائی ہیں، اس لیے آپ کو میں ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں، الگ سے صلوات نہیں بھجوا رہا ہوں، لیکن ایسے آپ صلوات پڑھیں، ان کے لیے نہیں، لیکن آپ خیر ہی سے استخارہ سب کو بہت پسند ہے نا، ہر بات میں استخارہ۔
آج میرے ایک بھائی نے مجھے فون کیا، میں پہچانتا نہیں، پتہ نہیں یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہے، کہا کہ نہیں میرے ایک دوست ہے وہ بغیر استخارے کوئی کام نہیں کرتے، باہر جانا چاہتے آپ استخارہ، میں تو استخارہ کرتا ہی نہیں، میں منبر پہ اعلان کر دوں تاکہ آپ پھر روز فون مجھے بغیر نہ کریں بار۔ ہاں اگر کوئی استخارہ کرنے کے لیے جو فون کرتا تو میں استخارہ صحیح والا استخارہ جو زیادہ کرنا چاہیے وہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہو تو اللہ کی بارگاہ میں خیر کی دعا کرو، خیر کی دعا کرنے کو ہی استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کے لفظی معنی ہی یہ ہے کہ اللہ سے خیر چاہنا، استخارہ یعنی خیر طلب کرنا، جیسے استحباب یعنی اللہ کی محبت چاہنا، جیسے استکبار یعنی بڑائی چاہنا جو اچھی چیز نہیں ہے نا، جیسے استنکار جیسے انکار چاہنا کسی چیز کا، جیسے استغفار یعنی مغفرت چاہنا، جہاں پہ الف سین یہ آ جاتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے وہاں چاہت کے معنی ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیز طلب کرنا۔ استخارہ یعنی خیر چاہنا، تو بہت ساری روایتیں ہیں کہ آپ ہر چیز میں خیر چاہیں، آپ جب گھر سے باہر نکلیں اور اپنے دکان کی طرف جائیں تو بھی ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے، پروردگار آج کے دن کو خیر قرار دے، پروردگار میرے نکلنے کو خیر قرار دے، مجلس کے لیے نکلیں پروردگار اس مجلس کو بھی خیر قرار دے، ممبر پر آئے ایک دعا کرتے ہوئے کیا مشکل ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے خیر بولنے کی توفیق دے، اچھا بولنے کی توفیق دے۔ یہاں تک روایت میں کل امر زبال، بالکل جیسے وہ کلمہ روایت میں حدیث بسم اللہ کے لیے ویسے ہی بالکل استخارے کے لیے ہے، لیکن وہ والا استخارہ نہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، جو مولوی سے دکھاتے ہیں، یہ والا استخارہ جو ائمہ کرتے تھے، جو بہت زیادہ کرتے تھے، کوئی بھی اہم کام کرنا ہے اور اس کا استخارہ نہیں کیا تو وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن استخارے سے مطلب یہ نہیں کہ مولوی کو پریشان کرو، قرآن کھولو، تسبیح لے کے آؤ، بلکہ یہ کہ جب بھی تمہیں کوئی بھی اہم کام کرنا ہے تو اللہ سے خیر چاہو، اللہ سے خیر طلب کرو، اللہ سے خیر مانگو، پڑھنے کے لیے نکلو خیر طلب کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ باہر جانا ہے، آپ استخارہ دیکھ لیں، مجھے باہر جانا ہے اچھا کام ہے، اگر ٹھیک ہے تو جائیں، استخارے کی ہاں دعا کر لیں کہ پروردگار اچھا ہے تو ہم جائیں، اچھا نہ ہو تو خود ہی رکاوٹ ڈال دے، میرا ویزا ٹل جائے، میرا ٹکٹ فیل ہو جائے، نہ جائیں، بہت سارے کام کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ایک استخارہ یہ بھی ہے کہ پروردگار میں نے دیکھ لیا، میں نے مشورہ کر لیا، میں نے تحقیق کر لی، میں نے فکر کر لی، سب کچھ کر لیا ہے، اب میں یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں، اگر اس میں خیر ہے تو اس کے راستے تو کھول دے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس کے راستے تو خود ہی بند کر دے، یہ شادی نہ ہونے پائے مثلا، تو میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور یہ بہت اچھا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے امور کو اللہ کے حوالے کرے، البتہ اپنی کوشش کرنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد آخری مرحلے میں پروردگارہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ وہ استخارہ ہے جس کے لیے بہت زیادہ روایتیں ہیں، متعدد روایتیں ہیں، پورا چیپٹر ہے، اور یہ ائمہ علیہ السلام بہت زیادہ استخارہ کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں موجود ہیں، صحیفہ سجادیہ میں دعا موجود، دعا استخارہ، یہ آپ لوگ کیا کریں، اچھی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جو روزانہ کرتے ہیں وہ زیادہ نہ کیا، وہ اس وقت کے لیے صرف ہے کہ جب انسان ایسی مشکل میں پڑ جائے کہ اس کے لیے فیصلہ کرنے کا کوئی، یعنی اس طرح کنفیوز ہو کہ بالکل فیصلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے روایتوں میں ایک استخارہ بنایا گیا ہے کاغذ کے ذریعے سے، اس کو علماء نے آسان کر دیا ہے، تصدیق اور اس طریقے سے کر لیتے ہیں، ہے نا، ہم منع نہیں کر رہے ہیں اس کو، لیکن یہ اس وقت کے لیے جب انسان بالکل کنفیوز ہو اور کوئی بھی راستہ اس کے لیے نظر نہ آ رہا ہو، فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ہر کام میں واش روم بھی جاتے ہیں تو استخارہ کر لیں کہیں وہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے، ہاں ایسا بھی بتایا بعض لوگوں نے، کہا کہ ہاں وہ بہت استخارہ کرتے تھے، ایک مرتبہ استخارہ کر رہے تھے، نہیں آ رہا تھا، واش روم نہیں جا پا رہے تھے، جی ہاں، پھر میں بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں وہاں کوئی سانپ بیٹھا ہوا، یہ سب گڑھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، سب بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کہانیوں میں نہیں آپ جایا کریں۔ بہت ساری کہانیاں جو آپ کو ممبروں سے بھی سنائی جاتی ہیں ان سب کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کچھ بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے مصائب آپ کو پڑھے جاتے ہیں جو شروع میں تو اتنے سخت مصائب ہوتے نہیں ہیں، اب شروع کے ایام اعضاء میں بہت سخت مصائب انسان کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، تو وہ پھر کہانیاں گڑھنا شروع کرتے ہیں، جو جتنی اچھی کہانی گڑھ لے اور وہ کہانی گڑھ کے رلا لے، اور رلانے کے لیے بہت کوشش کرتے کیسے گڑھی جائے،
کہ یہ آ گیا، وہ مشکل میں تھا، وہ نان مسلم تھا، فلاں تھا، اس کی بیٹی ایسی تھی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور مدد کرنے والا آ گیا اور مدد کرنے والے سے پوچھا کہ بھائی تم اپنے آپ کو بتاؤ، تو ہاتھ تو ملاؤ، دیکھا ہاتھ ہی نہیں ہے، بھائی اسی پہ مجمع رونے لگتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ جس کی راہ میں اس نے اپنا ہاتھ دے دیا، وہ 1400 سال تک اسے ہاتھ ہی نہیں دے گا ابھی تک۔ انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ملا۔ ہاں بہت ہوتا ہے نا، ہم نے بچپن میں بہت سنا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں اپنے بازو قلم کر دیے، وہ اللہ اتنا مجبور کیوں ہے کہ 1382-83 سال گزر گئے اور ابھی تک ابوالفضل عباس کو ہاتھ ہی نہیں ملا، وہ ابھی تک بغیر ہاتھی کے ہیں؟ ایسا ہے نہیں، یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں، قصے کہانی وہ تھوڑا آسان ہو جاتی ہے، مجلس لوگوں کو ایموشنل طریقے سے رونا آسان ہو جاتا ہے، اصلی مسائل پہ پھر رونا نہیں آتا، پھر یہی جھوٹے چیزوں پہ رونا آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں یوں ہی قصے کہانیوں کی شکل میں رائج رہتی ہیں، اگر اس کے اندر حکمتیں پائی جاتی ہیں تو میں کہا کہ نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن روایتیں نہیں بنائیں، جھوٹی روایت نہیں بنائیں، جھوٹے قصے نہیں گڑھے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو ہمیشہ خیر طلب ہونا چاہیے اپنی زندگی میں۔ تو انسان ہمیشہ خیر، کون ہے جو آپ میں سے ہے جو اپنی زندگی میں شر چاہتا ہو؟ ہے کوئی؟ شر کا مطلب یہ کہ میں ابھی بیمار ہو جاؤں، مجھے ابھی کینسر ہو جائے، کون شر چاہتا ہے؟ میرا بچہ جو ہے مر جائے، شر تو یہی ہے نا، موت ہو جائے، بیماری ہو جائے، گھر اجڑ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آئے، میرا گھر گر جائے، یہ شر ہے۔ چاہے کہ کوئی ہاتھ ٹوٹ جائے، باہر نکلوں بائک سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ سب شر ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے وہی شر ہے، چاہے انسان کی دنیا کو، چاہے انسان کے جسم کو، چاہے انسان کی روح کو، چاہے انسان کی آخرت کو، ہر نقصان پہنچانے والی چیز شر ہے۔ اس کے مقابل میں ہر فائدہ پہنچانے والی چیز انسان کے لیے خیر ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے خیر ہو، چاہے آخرت کے لیے خیر ہو، چاہے عقل کے لیے خیر ہو، چاہے دین کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہو، چاہے بچوں کو فائدہ پہنچانے والی ہو۔ تو خیر انسان کو چاہیے، اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اپنے لیے بھی خیر چاہتے ہوں اور دوسروں کے لیے بھی خیر چاہتے ہوں۔ اپنے لیے تو ہر انسان خیر چاہتا ہے، صرف اپنے لیے خیر چاہنا یہ کوئی بڑا ہنر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جو صرف اور صرف اپنے لیے خیر چاہتے ہیں اور یہ عادت کر لیتے ہیں کہ ہم صرف اپنے ہی لیے خیر چاہیں گے، تو اپنے لیے خیر چاہنے کے لیے کبھی کبھی دوسروں کے لیے شر بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو چاہے دوسروں کا جو بھی ہو۔ یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ مجھے ووٹ مل جائے، میری حکومت چل جائے، میرا اقتدار رہے، میرا غلبہ رہے، میرے وقت میں، میرے اختیار میں وقت رہے، میرا امام باڑہ رہے، میری مسجد رہے، میرا ممبر رہے۔ اپنا خیر، اپنے خیر کے لیے پھر لازمی طور پر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہی انسان دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا جو اپنے خیر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خیر چاہے، اور یہیں سے پھر انسان بلند ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ انسان پست ہے، گھٹیا ہے، معمولی ہے، جو ساری اچھائیاں صرف اپنے لیے چاہتا ہو، دوسروں کے لیے نہیں چاہتا۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، ایک ایسا گروہ ہمیشہ ہونا چاہیے، سب تو نہیں ہوں گے، زیادہ تر انسان نہیں ہوں گے جو صرف اپنے ہی دائرے میں سمٹے ہوتے ہیں، اپنے ہی کنویں میں بند ہوتے ہیں، اپنے ہی زندان میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنے ہی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑے ہوتے ہیں۔ تو ان زنجیروں کو توڑ کر لوگ نکلیں اور نکل کر دوسروں کے لیے خیر چاہیں۔ جب دوسروں کے لیے خیر چاہیں تو اس قرآنی گروہ میں وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ بھئی جس کے لیے، ضروری نہیں کہ دوسروں کے لیے تو مطلب یہ کہ پوری دنیا کے لیے سب چاہنے لگے ہوں، سب امام خمینی نہیں بنتے، سب آیت اللہ سیستانی نہیں بنتے، لیکن جس حد تک جتنی انسان میں توانائی ہے، جتنا ممکن ہے، پڑوسی ہی کی حد تک، دوستوں ہی کی حد تک، عزیزوں ہی کی حد تک، رشتہ داروں ہی کی حد تک، جتنا انسان کے لیے ممکن ہے، یہ الگ سے ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ سب سے پسندیدہ لوگ
یہ نہ دیکھو کہ کون کتنا رات بھر نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، اچھی بات، اپنے لیے پڑھتا ہوگا، لیکن یہ انسان اس وقت اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا جب اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچنے لگے. اور فائدہ اسی انسان کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے جب پہلے انسان دل میں یہ نیت کرے کہ میرے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچے. ورنہ کہ مجھ سے کیا مطلب، وہ 1 بجے رات میں پڑوسی بیمار ہو گیا، میں اپنی نیت کیوں خراب کروں، مجھ سے کیا مطلب. وہ جائے وہ اولا گاڑی بک کر لے، میں کیوں اپنی گاڑی نکالوں. ہو سکتا ہے اولا گاڑی نہ ملے اسے، ہو سکتا ہے وہ گھر نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل ہو، لیکن یہ کہ نہیں میں اپنی نیت خراب نہیں کر سکتا. کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس نے اپنی یہ تربیت ہی نہیں کی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو خوشی ہو جائے، میری وجہ سے کسی کو خیر پہنچ جائے، میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے. وہ صرف اپنی نیت دیکھ رہا ہے، وہ صرف خود کو دیکھ رہا ہے، وہ صرف خود کے فائدے کو دیکھ رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سب کچھ اپنا چھوڑ کے صرف باہر نکل جائیں. اسلام میں ہر چیز کو بیلنس میں ہونا کہا گیا ہے، سب کچھ بیلنس میں ہو. یہ قرآن کی بات بالکل آیت ہے، واضح آیت ہے کہ دیکھو اس طرح سے تم نہ کرو کہ تم اس طرح اپنا ہاتھ کھول دو بالکل خالی ہو جاؤ کہ تمہارے لیے اپنا کچھ بھی نہ رہ جائے، اور نہ ہی اس طرح ہاتھ باندھ کے رکھو کہ کبھی ہاتھ کھلنے ہی نہ پائے. ایک بیلنس کو بنا کر وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح سے نہ کھول دو، اور نہ ہی مغلولہ بنا کے رکھو ایک دم بند بندھا ہوا، ہاتھ کبھی بھی نہ نکلے، کبھی جیب میں نہ جائے، کسی کے لیے نہ جائے. تو بیلنس کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اسی کے لیے روزانہ آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ بہت ہی اسلام کا بہت ہی حسین کنسیپٹ ہے کہ سب چیزیں بیلنس میں ہونا چاہیے. عبادتیں بھی بیلنس میں ہونا چاہیے. ان کو بہت ڈانٹا گیا جو صرف عبادتیں کرتے تھے، رات بھر نماز، دن بھر نماز کرنے، نہیں نکلو یہاں سے باہر، یہ سب اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے روزے نہیں رکھو. حتیٰ رسول اللہ کو بہت اچھا لگتا تھا کہ زیادہ روزے رکھے تو فرشتہ آ کر اور کم کرو، پھر فرشتہ آ کر اور کم کرو، پھر فرشتہ آ کر اور کم کرو روزہ. اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھو یا رسول اللہ، اتنا روزہ نہیں رکھو، ہے نا. تو یہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی اسلام کا بہت ہی حسین چیپٹر ہے کہ اسلام ہر چیز کو بیلنس میں دیکھنا چاہتا ہے. رشتہ داری، باہر کے مسائل، گھر کے مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، سوشل مسائل، انڈیویجول مسائل، دین کے مسائل، سماج کے مسائل. اتنے دیدار نہ بن جاؤ کہ بس جو ہے 24 گھنٹے جو ہے یہاں سے مجلس وہاں گئے، وہاں سے گئے تو وہاں گئے، وہاں سے گئے تو وہاں گئے. اور بچے بیچارے بھوکے ہیں، ان کو کوئی پڑھ کے اسکول چھوٹ رہا ہے، کالج چھوٹ رہا ہے، اسکول کے ذمہ دار لوگ پریشان ہیں کہ محرم آتا ہے تو بھئی کام سام بند ہو جاتا ہے، کلاسز خراب ہو جاتی ہیں، پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. اور بعض شیعہ علاقوں میں تو لوگ شیعہ بچوں کو کام بھی نہیں دیتے. مجھے بتایا گیا ہے جہاں شیعہ بڑی آبادیاں ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کمپنی میں کام کرنے جائے، فلاں کی دکان پہ کام کرنے جائے، فلاں کی وہ کام ہی نہیں دیتا. کیا ہوگا شیعہ ہو؟ کہ اچھا شیعہ ہو، ہم تمہیں کام کرا کے سکھائیں گے، محرم آئے گا تم غائب ہو جاؤ گے. اور ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا بھائی کام ہے، تم نے ذمہ داری لی ہے، تو وہ جو جس کو کام پہ رکھا تھا وہ لڑنے لگا. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ شب داری پہ جانا ہے؟ تو یہ اہم مسائل ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کلچر کے طور پر ہمیں ایک ایسی خاص نگاہ سے دیکھا جائے کہ بیکار لوگ ہیں، یہ صحیح کام نہیں کرتے ہیں، یہ وقت پہ چلے جاتے ہیں، بھروسہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا. ہم نے بہت سارے ملکوں میں دیکھا ہے عزاداری کرتے ہوئے لوگوں کو، آتے ہیں ایک مجلس صبح میں کر لیتے ہیں، ایک مجلس رات میں کرتے ہیں، بہت ہی مفید کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر بھی لیتے ہیں اور اپنے کام بھی کرتے ہیں. اسکول بھی سب کھلے رہتے ہیں، پڑھائی بھی ہوتی رہتی ہے، کام بھی ہوتا رہتا ہے. یہ تو امام حسین نے نہیں کہا ہے کہ تم 2 مہینہ 8 دن تک جو ہے عورتیں ٹہلتی رہیں گھر پہ گھر، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، سیکھیں کچھ بھی نہیں. فریج اور گھر پورا تبرک سے بھرا ہوا ہو اور بچے علم سے خالی ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ تو نہیں کہا ہے، واقعی نہیں کہا ہے. شوہر پریشان ہو، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آیا ہے تو بیوی سے کہا بھیا مجھے کچھ کھانا ہونا چاہیے. کہا شرم نہیں آتی، میں مجلس سے روک رہے ہو تم مجھے.
پھر حالات خراب ہوں، پھر گھر کی فیملی کے مسائل خراب ہوں، یہ نہیں کہا گیا ہے، ہرگز یہ نہیں کہا گیا۔ اسلام ہر چیز کو بیلنس میں دیکھنا چاہتا ہے، عبادتوں کو بھی بیلنس میں دیکھنا چاہتا ہے، اعتدال کا راستہ چھوٹنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ انصاف کے ایک معنی، انصاف پڑھا نا آپ کے سامنے 3 دن پہلے کہ کربلا کا ایک مقصد تھا انصاف۔ انصاف کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ وہ انسان جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ کبھی دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ دین و دنیا کے درمیان میں بھی انصاف کرو، اتنا دین والے نہ بن جاؤ کہ دنیا کی ذمہ داریوں کو بالکل بھلا دو، اور اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جاؤ کہ تمہیں ایک مجلس کرنے کا بھی موقع نہ ملے کہ نہیں عاشور کو چلے جائیں گے، ابھی تو نہیں موقع ہے۔ یہاں بھی بیلنس ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو زندگی کو عقل و شعور کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور حکمت اور وزڈم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، تبھی وہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور یہی خیر ہے، خیر اعتدال ہے، خیر انصاف ہے، خیر توازن ہے، خیر تناسب ہے، خیر بیلنس ہے۔ آسان کر دوں آپ کے لیے، بیلنس کی زندگی جینا یہی جو ہے، یہی خیر ہے۔ اور قرآن نے چاہا کہ سب خیر کی طرف آئیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ صرف میرے بندے خیر کی، میرے مسلمان، میرے مومن نہیں، سب خیر کی طرف آئیں، سب کو خیر کی دعوت دو۔ یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو خیر کی دعوت دو، ہرگز نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو خیر کی دعوت دو، بلکہ قرآن اعلیٰ اعلان کہتا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو سب کو خیر کی طرف دعوت دے اور ہر خیر کی طرف دعوت دے۔ اور سورہ آل عمران کی وہ آیت بھی میں پڑھتا ہی رہتا ہوں چونکہ بہت اہم آیت ہے، لیکن ابھی اس کا میسج دنیا تک نہیں پہنچا پائے ہیں۔ شاید کبھی کوئی ایسا انسان آپ لوگوں کے درمیان میں پہنچ جائے کہ میری زبان سے تو نہیں پہنچتا میسج، شاید آپ کی زبان سے پہنچ جائے۔ یہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تم کو بہترین خیر امت بنایا ہے، لیکن کس لیے بنایا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بنایا، تمام انسانوں کے لیے۔ تم خیر اس وقت ہو جب سب کی فکر کرو، جب سب کے لیے بھلائی چاہو۔ تم اپنے سیاست مداروں کو دیکھ کر اپنا طریقہ نہ طے کرو کہ وہ تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو میرے پاس بھی کوئی طاقت آئے گی تو میں بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو میں مثلا ہندوؤں کو نہیں پہنچا سکتے۔ ایک مسلمان کسی بھی کو، نہ عیسائی کو، نہ ہندو کو، نہ کرسچن کو، نہ یہودی کو، فقط اس سے لڑ سکتا ہے کہ جو لڑنے آیا ہے، بس۔ اور لڑنے میں بھی یہ قانون بتایا ہے قرآن نے کہ لڑنے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، ولا تعتدوا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بھاگنے والوں کو حملہ نہیں کرنا، پیچھے سے حملہ نہیں کرنا، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ صرف لڑنے والوں سے لڑ سکتے ہو، باقی سب کو خیر پہنچاؤ، جتنا خیر پہنچا سکتے ہو، جس قوم کا ہو، جس دھرم کا ہو، جس مذہب کا ہو، جو بھی ہو، انسان تو ہے، تو اسے خیر پہنچاؤ۔ اور خیر پہنچانے کے ساتھ ساتھ خیر کی طرف بلاؤ بھی، خیر کی دعوت بھی دو۔ اس طرح نہ بلاؤ کہ جیل میں جانا پڑ جائے، جی ہاں، لیکن خیر کی طرف بلاتے رہو۔ ہر جگہ ہر وقت کی حکمتیں ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتے ہیں، انداز بدلتے بھی رہیں گے، حکومتیں بھی بدلتے رہیں گی۔ یہ حکومتیں کوئی زیادہ لمبے نہیں چل پاتی، اور خاص کر اگر حکومت ظلم کے ساتھ ہو تو اس کو تو جلدی ختم ہو جانا ہے۔ اور اتنا اگر ظلم ہو جائے کہ خواتین کی عزتیں بھی محفوظ نہ رہ جائیں تو پھر تو بہت جلدی ختم ہو جانا ہے نا۔ یہ 2 خواتین کے اوپر ہونے والا ظلم اور اس کے اوپر 78 دن کی حکومت کی خاموشی، یہ ظلم تو تباہ کر کے رہے گا۔ اس کا نتیجہ انشاءاللہ خدا کرے کہ جلدی آ جائے، لیکن آئے گا۔ لیکن خیر کی طرف دعوت دینا، کچھ بھی ہو، بنی امیہ آ جائیں، بنی عباس آ جائیں، فرعون آ جائے، ظالم سے ظالم آ جائیں، لیکن ایک گروہ اس وقت، یہ قرآن نہیں کہتا کہ جب اچھا ماحول ہو، انبیاء کا زمانہ ہو، اولیاء کا زمانہ ہو، امام علی کی حکومت ہو، تو امام علی کی حکومت میں کچھ لوگ خیر کی طرف ہو، وہاں کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو خود امیر المومنین موجود ہیں۔ خیر کی طرف بلانے والا گروہ اس وقت چاہیے ہے کہ جب ظلم ہو، جب ستم ہو، جب شر ہو،
جب شر پھیلایا جا رہا ہو تو وہاں قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ یہ بنیاد ہے کربلا کے اس 72 لوگوں کے گروہ کی کہ جب شر میں سب پھنسے ہوئے تھے تو وہاں پہ خیر کی طرف بلانے کے لیے حج کو بھی چھوڑ دیا، حج سے بڑے خیر کی طرف لے جانے کے لیے۔ حج بھی خیر ہی ہے، لیکن حسین ابن علی حج سے بڑے خیر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حج اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ثواب ہے، لیکن حسین ابن علی جو قربانی دے رہے ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کو خیر کی طرف بلانے کا ہنر سکھائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی دو خیر میں بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ والا خیر بہتر ہے یا وہ والا خیر بہتر ہے۔ کون سا خیر؟ حج یا وقت کا امام؟ کعبے کے طواف یا مقتل کے طواف؟ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنا یا خیمے سے مقتل تک آنا اور جانا اور لاشوں پہ لاشیں اٹھانا؟ فرق کرنا پڑتا۔ اونٹوں کی، جانوروں کی قربانی دینا یا اپنے جوانوں کی قربانی دینا، فرق کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی خیر ہے، عام حالات میں وہ بھی خیر ہے۔ جب ضرورت پڑے کہ قربانی دی جائے جانوروں کی، لیکن جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہاں جانوروں کی قربانی دینے کا مسئلہ ہے یا جوانوں کی قربانی دینے کا مسئلہ ہے، اگر سیریا کے لوگ، اگر عراق کے لوگ، اگر ایران کے لوگ، اگر لبنان کے لوگ وہ صرف عید قربان میں جانوروں کی قربانی دیتے ہوتے تو آج ان تمام ملکوں میں داعش جیسے دہشت گرد ظالموں کا قبضہ ہوتا۔ تو وہاں پر بہت ساری ماؤں نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنے جوانوں کی قربانی دینا ہے۔ اس وقت کا خیر کیا ہے؟ خیر کے درجات بہت بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو ہم اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں لفظ خیر نہیں ہے لیکن وہ معنی جو ہے بالکل ابھی ٹچ ہو گیا اور کنیکٹ ہو گیا تو آپ کے سامنے پیش کر دیتے کہ ان فوق کل بر بر، بے شک ہر نیکی کے اوپر دوسری نیکی ہے۔ اب نیکی کی جگہ آپ یہاں پہ خیر کہہ سکتے ہیں، کہ فرق نہیں، معنی میں زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ یہاں بر کا لفظ ہے، بر اور خیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر ایک اور نیکی ہے، حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو فلیس فوقہ بر، اب اس کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں، خط، نیکیوں کا سلسلہ خط، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں سے دو نتیجہ نکالیں۔ ایک نتیجہ آسان سے یہ نکالیں کہ ہم کتنے ہی اچھے کام کر لیں، خوش نہ ہو کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اس سے بھی کچھ بڑا کام ہوگا۔ بس ہم کہیں کہ ہم نے تو آج بڑا اچھا 28 سال پڑھ دیا ماشاءاللہ، تو بڑا خوش ہو کہ بڑا اچھا کام ہو گیا، کہ نہیں، اس سے بھی بڑے کچھ کام ہیں۔ آپ بھی کہیں کہ جب نے اتنی مجلس کر دی، اتنا اہتمام کر دیا، گرمیوں میں جا کے مجلس میں بیٹھے، پسینہ ہوا، پریشانی ہوئی، تو یہ سب کیا، اچھا کام ہے، تبرک بانٹا، محنت کی، اہتمام کی، یہ سب بہت اچھا کام ہے، لیکن اس سے بھی اچھا کوئی کام ہے، اس سے بھی اوپر کوئی کام ہے۔ اور یہی جملہ رسول اللہ کا، ہر اچھائی کے اوپر کوئی نہ کوئی اچھائی ہے۔ آخری اچھائی کیا ہے؟ حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ۔ یہ ہمارے کلچر میں تھوڑا نہیں پڑھا جاتا، اس لیے آپ جلدی نہیں سنتے ہوں گے، کیونکہ کوئی چاہتا نہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اسی لیے ذلیل بھی ہیں، اسی لیے رسوا بھی ہیں، اسی لیے پست بھی ہیں، اسی لیے حقیر بھی ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں کسی کے اندر شوق شہادت ہو جائے تب اس دن وہ جانے کہ ہم نے آج کربلا سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیا۔ اس کے پہلے کربلا فقط زبانی تھی، اس کے پہلے کربلا فقط زبان اور کان تک تھی، کربلا دل تک نہیں اتری تھی۔ جب کربلا دل تک اتر جائے تب انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان تو پیش کر دوں گا، کم سے کم یہ کم سے کم مرحلہ ہے۔ میں تھوڑا مشکل میں آپ کو ڈال دے رہا ہوں۔ اب آپ اگلے سال جو ہے آنے کے لیے سوچئے گا کہ ایسی مجلس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ مشکل میں پڑ جائیں۔ اب آخر میں 8-9 محرم تو آئیں گے ہی کہ 8-9 محرم کی مجلس کیسے چھوٹے، لیکن اگلے سال شروع ہی نہ کریے گا
کہ ایسے مولوی کے مجلس نہیں سننا چاہیے کہ جو مشکل میں ڈالنے والا. لیکن رسول اللہ کے نزدیک درجہ یہ، اگر ایک انسان شوق شہادت نہ رکھتا ہو، شوق ہی نہ رکھتا ہو اندر سے، اب یہ کہ ملے نہ ملے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر یہ شوق ہی نہ ہو تو پھر وہ کیسے جناب قاسم کا اتنے دل سے ذکر کر سکتا ہے؟ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس 13 برس کے بچے کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیسے کربلا والوں کو کوئی سمجھ سکتا ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی شوق شہادت نہ ہو؟ پتہ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو مجھے مجلس کے بعد سمجھا دیجیے کہ ہے کوئی ایسا راستہ کہ شوق شہادت بھی نہ ہو اور کربلا بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے. خاک کربلا سمجھ میں آئے گی، کربلا کی خاک بھی سمجھ میں نہ آئے گی. کربلا کا حسین تو بڑی دور کی بات ہے، کربلا کی خاک بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جس میں ان شہیدوں کا خون مل گیا. تو وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے کہاں تک گئے؟ ہم لوگ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے کہاں تک جاتے ہیں؟ مسجد تک جاتے ہیں، عزا خانے تک جاتے ہیں. لیکن حسین ابن علی مکے جا کر بھی مطمئن نہیں ہوئے. مکے میں خطبے دے دے کر بھی امام خیر کی ضرورت کی کو مکمل نہیں سمجھا. اور یہ نہیں کہ صرف اسی سال خطبہ دے رہے، 60 ہجری میں، شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے، خطبہ 60 ہجری میں امام وہاں پہ آئے تھے. اس سے پہلے بھی جا جا کے خطبہ دیتے رہے. لیکن امام نے دیکھا کہ نہیں، خیر کی طرف دعوت دینے والا کام یہ اب زبان سے نہیں ہو سکتا. زبان یہاں فعل ہے، زبان کا کام خط. اور جب حسین ابن علی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب حسین ابن علی کی زبان ابھی کافی نہیں ہے تو ہم لوگوں کی زبان کی کیا حیثیت؟ اگر صرف زبان سے خطبہ دینا کافی ہوتا تو حسین ابن علی کبھی کربلا کی طرف نہیں جاتے، وہیں مکے میں ٹھہر ٹھہر کے اور انتظار کرتے کہ پچھلے سال کے مینا میں تو خطبہ دیا تھا، اس سال بھی رکتے ہیں مینا میں 3 دن تک سب کو اکٹھا کر کر کے خطبہ دیں گے. لیکن امام نے یہ طے کیا، امام نے یہ فیصلہ کیا، امام نے یہ تشخیص دیا کہ اس سال خطبہ دینا کافی نہیں ہے، چاہے زبان حسین ابن علی ہی کی کیوں نہ. اس سے یزیدیت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب حسین قیامت تک لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے مقتل کی طرف چلے. یہ ہے کربلا کی بنیاد. ایک اور ٹھیک، ایک ایسا گروہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر ایک ایسا گروہ جو خیر کی طرف بلانے کے لیے مقتل کی طرف جا رہا ہے. ایک ایسا حسین، ہم لوگوں کا گروہ کیا ہے کہ چلو خیر کی طرف بلانے کے لیے ممبر تک جاؤ، مسجد تک جاؤ، اذانوں تک جاؤ، اس شہر تک جاؤ، اس شہر تک جاؤ، اور خدا کرے کہ ہماری نیتیں ہوں کہ خیر کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہوں. لفافہ وغیرہ اتنی نیت نہ ہو، نیت نہ ہو. مومنین تو جو بھی نیت نہ ہو، انسان نیت سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق انسان کی نیتوں سے ہوتا ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو امر بالمعروف کرتے ہوں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اب ایک میں روایت جلدی سے پڑھ دوں اور اس کے بعد بھی ایک مجلس اور بھی ہے تو آپ کو بھی دیر نہ ہو. اور یہ بہت اچھا ہوا کہ آخر میں کچھ اور مجلس ہو گئی کہ میں اور بڑھا ہی نہ سکوں انشاءاللہ تعالی. یہ روایت ہے جو ابھی میں فی الحال صحیح مسلم کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے. جو ابھی میں سرچ کر رہا تھا مجھے وہ مل گئی، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کئی سال پہلے. لیکن بہت ہی خوبصورت روایت ہے. ابھی اس وقت ہمارے موضوع میں آئی، اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں شیعہ سنی میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو رسول اللہ سے حدیثیں ہیں، وہ کامن حدیثیں ہیں. اور یہ روایت کامن حدیثیں کون سی نہیں ہیں، وہ حدیثیں الگ ہیں کہ جو حکومتوں نے گڑھوائی ہیں. اور یہ روایت ایسی ہے جس کو سن کے آپ خود ہی سمجھ لیں گے ان کو نہ بنی میاں گڑھائیں گے نہ بنی عباس گڑھوائیں گے. ایسی روایت تو کوئی گڑھا ہی نہیں سکتا جو انہی کے خلاف جائے گی. جو روایت کسی کے خلاف جائے ایسی روایت آئے گا نا. تو یہ روایت سنیں جو شیعہ سنی دونوں کے یہاں موجود ہے. من را منکم منکرا، اگر کوئی برائیوں کو دیکھے، کوئی بھی برائی،
دین میں برائی، سماج میں برائی، فیملی میں برائی، اگر برائیوں کو دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے ہے کہ وہ پہلے اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، یعنی طاقت کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے، گروہ کے ذریعے سے، جیسے ممکن ہو سکے اس کے ذریعے سے اس کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، بہانے نہیں کرے، البتہ بعض لوگ کہ نہیں ہماری حکومت تو نہیں، لہٰذا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اسی ہندوستان میں جانتے ہیں کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں، انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ اپنے مسائل ہم سب کے سب خود ہی حل کریں گے اپنے علماء کے ذریعے سے اور اس بستی کے چند اور ذمہ دار لوگوں کے ذریعے سے۔ اتفاق اس میں انجمن کا رہنما بھی ہوتا ہے۔ انجمن کا کیا کہتے ہیں؟ سیکریٹری، چلے جی ہاں، انجمن کا سیکریٹری بھی ہوتا ہے اور امام جمعہ ہوتا ہے اور 2-4 اور علماء ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مل کر، انجمن ہونی ایسی چاہیے، انجمن جو لوگوں کے مسائل کو حل کرے، واقع میں کرتی ہے۔ تو کم آبادی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ بستی تھوڑا بڑی ہے لیکن وہ پورا اسٹیٹ میں بہت کم آبادی، کرناٹک کی یہ بات ہے، پورے کرناٹک میں تقریباً 60,000 کے آس پاس شیعہ، بہت زیادہ نہیں ہیں۔ تو وہاں پر علی پور نام کی ایک بستی ہے، وہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آ کر امام جمعہ اور انجمن کا سیکریٹری اور کچھ اور شہر کے اگر ذمہ دار لوگ ہیں وہ لوگ مل کر سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ نہ کوئی کورٹ تک مسئلہ جاتا ہے، نہ پولیس تک جاتا ہے۔ پولیس تک اگر کوئی بھولے سے چلا گیا تو پولیس تھانے والے اسے باہر نکال کے، جاؤ نکلو یہاں سے، جاؤ اپنے یہاں، تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے گا۔ اور یہ نکالنا اچھا ہے۔ بعض لوگ وہ جو نکالتے کہ نہیں میں تمہارا کیس نہیں درج کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، وہ الگ مسئلہ ہے، اور واقعاً حل کرتے ہیں۔ میں کئی بار خود رہا ہوں، بڑے بڑے مسئلے کو حل کیا گیا ہے، واقعاً بڑے بڑے مسئلوں کو حل کیا۔ تو یہ بہانہ نہیں کرے کہ نہیں ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی۔ اگر انجمن نے اور علماء نے مل کر فیصلہ کر دیا ہے تو سب کو ماننا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت تو وہی ہے، پولیس نہیں ہے، ڈنڈے نہیں ہے، جیل نہیں ہے، زندان نہیں ہے، بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ اگر تم نے شریعت پر عمل نہیں کیا، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا، اگر تم نے ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے محلے میں کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو ہم سب مل کے تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ نہ ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ شادی کریں گے، نہ بیاہ کریں گے، نہ بات کریں گے، نہ چیت کریں گے۔ اچھا اتنا کر سکتے ہیں انسان، اور بعض چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے۔ حدیث موجود ہے کہ وہ انسان جو بے نمازی ہو، جو کبھی نماز کی طرف نہیں آتا، اس کے ساتھ دسترخوان پہ آپ نہیں بیٹھیں، اس کو لڑکی نہیں دیں، اس سے لڑکا نہیں دیں، اس سے بات نہ کریں، اس سے کلام نہ کریں۔ حدیثیں ہیں۔ اب یہ کہ رسول اللہ کی نگاہ میں ایسا ہوتا ہے، ہماری نگاہ میں تو آپ شاید بعض لوگ برا بھی مان گئے ہوں کہ ایسی حدیث کیوں سنا دی، چونکہ ہمارا معیار بدل گیا ہے۔ لیکن رسول اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان مسلمان بھی ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ممکن ہے، یہ ہو بھی تھا بھی نہیں۔ یہ ائمہ کے زمانے میں تھا، یہ رسول اللہ، یہ تو عمر سعد کا لشکر بھی ایسا نہیں کر پاتا تھا۔ اب عمر سعد کے لشکر جیسی نماز کوئی نہیں پڑھے، لیکن یہ کہ اتنی یہ رائج چیز تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ممکن ہے۔ دھیرے دھیرے بدلتے بدلتے یہ حالت ہو گئی ہے کہ ابھی جو ہے کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، دین کے ذمہ دار بھی بن گئے اور نماز بھی نہ پڑھتے ہوں۔ میں نے تو بعض جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ بہت بڑی شہر کی سب سے بڑی مسجد کے متولی روزانہ بہت ہی پابندی کے ساتھ آفس میں آ کر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ایک بار بھی کم سے کم مجھے نماز میں مسجد میں نظر نہیں آئی۔ میں کہیں کا نام نہیں لیتا کہ یہاں پہ کسی کی مقصد یہ بھی نہیں کسی کا نام لیا جائے۔ مسجد، شہر کی سب سے بڑی مسجد، یہ کوئی ہندوستان کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی مسجد مثلاً، اس کا متولی اور کبھی بھی نماز میں دکھائی نہ پڑے، ہے نا؟ یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں سب ممکن ہے، رسول اللہ کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا، ائمہ کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی مسائل عزیزو۔ اب یہاں پہ حدیث میں فرمایا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، اگر بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اگر طاقت نہیں دکھا سکتے، اگر سب مل کر اپنی طاقت نہیں دکھا سکتے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم زبان سے بیزاری ظاہر کرو کہ میں اس برائی سے بیزار ہوں، میں اس عمل سے بیزار ہوں، میں منکر کو قبول نہیں کر سکتا، میں شر کو قبول نہیں کر سکتا، میں شر کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں شر پسندوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، شر پسند اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تو ساتھ نہیں دے سکتا، شر پسند اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، ظالم اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، خدا نہ کرے کسی کا باپ ہو، ساتھ نہیں دے سکتا، ظالم خدا نہ کرے وہ ظالم ہے تو ظلم کرنے سے روکے، نہیں ظلم کرنے دیں۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کرے، زبان سے کوئی کوشش کرے، تو فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل سے بیزار ہو برائیوں سے، یعنی ایسا انسان نہ ہو کہ اسے برائیوں سے محبت ہونے لگے، برائیاں اسے اچھی لگنے لگیں، تنہائیوں میں برائیاں کرنے کا دل چاہنے لگے، برائیوں کے گروہ میں شامل ہونے لگے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ برے لوگ اگر امام حسین کی سبیل کا نام بھی لگا کے بیٹھے ہوں تو وہاں بھی جا کے نہ بیٹھیں۔ مثال دے رہا ہوں چونکہ یہاں پہ سبیلیں بہت لگتی ہیں، اچھا ہے، لیکن وہاں جا کے بیٹھے کہ دیکھو یہاں اچھے لوگ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے۔ ہاں یہ کوشش کرے کہ برے لوگ نہ بیٹھے، چونکہ اتنا مقدس نام جہاں پر ہو وہاں برے لوگ آنے ہی نہ پائے۔ برے لوگوں کو پہلے کہیں کہ وہ اس لائق بنے کہ حسین ابن علی کے نام کے ساتھ تم بیٹھ سکو، حسین ابن علی کے نام کے ساتھ جو سبیل لگی ہے اس کو اس لائق بنو تو آؤ، لیکن یہ طے کریں کہ ان کے ساتھ مجلس میں بھی نہیں جانا ہے، ان کے ساتھ انجمن میں بھی نہیں جانا ہے، کیونکہ اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہوگا تو ہاتھ سے تو دور کی بات ہے، طاقت سے تو دور کی بات ہے، زبان سے تو دور کی بات ہے، دل سے بھی برائی سے بیزار نہیں رہو گے۔ اور جس دن کوئی انسان دل سے برائی سے بیزار نہ ہو تو اس کے بعد وہ انسان ان برے لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا جو ہمیشہ انبیاء کے مقابل میں رہے، جو ہمیشہ ائمہ کے مقابل میں رہے، جو ہمیشہ رسول اللہ کے مقابل میں رہے، کیونکہ وہ دو ہی گروہ ہے۔ اگر کوئی انسان دل سے برائی سے ناراض نہیں ہے تو کبھی بھی وہ کتنا بھی کہتا رہے یا لیتنا کنا معکم، وہ کبھی حسین ابن علی کے لشکر کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو حسین ابن علی کے لشکر کا حصہ نہیں بنے گا تو کس کے حصے بنے گا؟ یا تو میرے ساتھ کے لشکر کا حصہ بنے گا یا تو کوفیوں کے لشکر کا حصہ بنے گا۔ میرے ساتھ کے لشکر کا حصہ بنے تو بھی وہی ہے، یعنی حسین ابن علی کے مقابل میں جنگ کرنے آ جائے تو بھی وہی ہے، اور جنگ کرنے اگر نہ آیا ہے کوفے میں بیٹھا رہے تو بھی وہی ہے۔ فرق نہیں ہے، بالکل فرق نہیں ہے۔ کوفے میں بیٹھنے والوں میں اور میرے ساتھ کے لشکر میں آنے والوں میں فرق ہے۔ ایک مثال ہے، بہت پہلے دے چکا ہوں، پھر مجھے یاد آ گئی جلدی سے دے دیتا ہوں، وقت نہیں رہا اس لیے میں خالی ایک اشارہ کرتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ مثال تو سن چکے ہوں گے کہ جب چکی چلتی ہے اور چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں اور ایک پارٹ چل رہا ہوتا ہے، نیچے والا پارٹ بالکل خاموش ٹھہرا ہوا رہتا ہے، اگر دونوں چلنے لگے تو چکی اچھی طرح سے چلے گی نہیں، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ایک ٹھہرتا ہے، اوپر والا چل رہا ہوتا ہے، تو کیا سے جو اوپر والا پارٹ چل رہا ہوتا ہے وہی دانے کو پیستا ہے یا دونوں مل کے پیستے ہیں؟ دانے کو پیسنے میں دونوں کا رول بالکل برابر ہوتا ہے۔ وہ اوپر والا پارٹ جو چل رہا ہے دکھ رہا ہے چلتا ہوا، اور وہ نیچے والا پارٹ جس کو چھپا دیا گیا ہے اور وہ دکھ نہیں رہا ہے، چل بھی نہیں رہا ہے، دونوں نے مل کر دانے کو پیسا ہے۔ تو کربلا کے مقتل میں وہ لشکر جو دکھ رہا تھا، جو چل رہا تھا، جو تلواریں چلا رہا تھا، وہ چکی کے اوپر والا پارٹ تھا۔ یہ چکی کے اوپر والا پارٹ کبھی بھی حسین ابن علی کو قتل نہیں کر سکتا تھا اگر کوفے کے لوگ خاموش نہ رہتے، اگر مدینے کے لوگ خاموش نہ رہتے، اگر مکے کے لوگ خاموش نہ رہتے۔ تو میرے ساتھ کے لشکر اور مکے اور مدینے اور کوفے کے خاموش لوگوں نے مل کے حسین ابن علی کے لاشے کو پامال کیا۔ صرف ان گھوڑوں کے ٹاپوں کو نہ دیکھے جو حسین کی لاش پر دوڑ رہی تھی، ان کو دیکھے جو اپنے گھوڑے دوڑا کر حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر آتے تو زہرا کے لال کا لاشا پامال نہیں ہوتا۔ 30,000 کے لوگوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ رسول اللہ کے نواسے کو پامال کر دیں۔ یہ اس لیے پامال ہوا کہ مدینے اور مکے اور کوفے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
جو سب سے نزدیک کے لوگ تھے، وہ خیر کی طرف نہیں آئے، نہ خیر کی طرف بلانے آئے. انہیں خود حسین ابن علی خیر کی طرف بلاتے رہے لیکن پھر بھی نہیں آئے، ان کو دل سے بھی بیزاری نہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ آخری جملہ تمام کہ وہ تیسرا مرحلہ جو ایک صرف دل سے انسان بیزار ہو، تو یہ دل سے بیزار ہو کہ کوئی خوش نہ ہو جائے کہ میں نے عمل تو کر لیا، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، زبان سے نہیں بول رہا ہوں، ڈر ہے، خطرہ ہے، کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن دل سے تو بیزار ہوں. تو جو دل سے بیزار ہے اس کو رسول اللہ فرماتے ہیں بذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے زیادہ نچلے درجے کا انسان، سب سے کمزور ایمان والے، جو خالی دل سے بیزار. جو دل سے بھی بیزار ہیں وہ تو نکل گئے، وہ تو ایمان کے درجے کے ہر درجے سے نکل گئے. فقط وہ لوگ جو دل سے بیزار ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب سے کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کمزور لوگوں سے کربلا نہیں سجتی. کربلا سجانے کے لیے قوی اور مضبوط لوگ آتے ہیں. مضبوط ہونے کے لیے جسم کا بہت طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. 13 سال کا بچہ بھی بہت مضبوط ہے کیونکہ ایمان میں مضبوط ہے، ارادے میں مضبوط ہے، شوق شہادت بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ شوق شہادت ہے کہ اپنے نالین کے تسمے بھی نہیں باندھ رہا ہے. راوی کہتا ہے، میں مصائب نہیں پڑھوں گا جناب قاسم کا پورا، آج پڑھ چکا ہوں اور وہاں پہ زیادہ تر لوگ تھے آپ، وہ پڑھوں گا جو عام طور سے نہیں پڑھا جاتا، کل ایک جوان نے تقاضا بھی کیا دیا. لیکن اتنا جملہ سن لیں، اتنا زیادہ شوق شہادت ہے امام حسن کے فرزند کو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا بھائی تو ادھر مقتل میں پڑا ہوا ہے بے ہوش ہو کے، زخمی ہو کے. امام جناب حسن مصنع ابھی پڑھتے ہیں، اور بھی امام حسن کے اور بیٹے شہید ہو چکے ہیں، یہ شہید ہونے کے مدد میں ہیں. جناب ابا بکر شہید ہو گئے تھے، جناب طاہر کے لیے بھی روایت میں ہے، شیخ مفید نے لکھا ہے وہ بھی شہیدوں میں سے نام ہے. اور جناب عبداللہ جو آخر میں شہید ہوئے، جو ابھی مصائب تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سب بھائی ہیں، 10 سال سے یہ سب یتیم ہیں، ماں بھی موجود ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب یہاں کربلا میں شہید ہو جائیں گے، میرا بابا بھی 10 سال پہلے شہید ہو گیا ہے تو میری ماں کا خیال کون رکھے گا. اگر یہ سوچتے تو غلط سوچتے، یہاں تو اسیری کا مسئلہ ہوگا. میری ماں کا خیال کون رکھے گا؟ ماں کا خیال رکھنا بہت بڑا خیر ہے. ہر زمانے میں ماں کا خیال رکھنا، ماں کے لیے سوچنا، ماں کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت بڑا خیر ہے. لیکن جب فیصلہ یہ ہو کہ اللہ کی راہ میں حسین ابن علی کے لیے شہید ہوا جائے، یہ خیر بہتر ہے یا ماں کے لیے رک جانا یہ بہتر ہے، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ ہم جیسے کمزور لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، ماں کا خیال رکھنا یہ بہتر ہے. لیکن امام حسن کا بیٹا یہ فیصلہ کرے گا کہ ماں کا خیال وہ میرا پروردگار رکھ لے گا جس نے ابھی تک میرا خیال رکھا ہے. میری ذمہ داری اس وقت ہے کہ میں اس وقت اپنے آقا کی مدد کروں، اپنے چچا کی مدد کروں، وقت کے امام کی مدد کروں. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنی جلدی تھی کہ جیسے ہی اجازت ملی، یہ ایک جملہ دہرا دیتے ہیں. یہ ایک جملہ معتبر مقتل کی کتابوں کا ہے کہ رات میں پوچھا تھا کہ چچا جان میرا نام نہیں ہے، تو بتا دیا نام ہے. بہت گھبرائے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے کہ میرا نام نہیں لیا گیا، سب کو پکارا گیا. پھر عاشور کا دن آیا تو لوگ جا رہے ہیں، شہادت پہ شہادت ہوتی جا رہی ہے، مقتل سجتا جا رہا ہے، لاشیں اٹھ اٹھ کے آتے رہے ہیں. اور جناب قاسم بار بار اپنے چچا کے سامنے جاتے ہیں، لیکن کیا کہیں، کیسے بولیں، مشکل مرحلہ ہو رہا ہے. تو وہاں پر ایک مرتبہ آئے اور آ کر اجازت مانگتے رہے. امام حسین منع کر رہے تھے. اب یہ معتبر کتابوں کا جملہ یہ ہے کہ امام حسین السلام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ہاتھوں کو پکڑ کے چومنے لگے. فلم یزل یقبل یدیہ ورجلیہ، صرف ہاتھ ہی نہیں، رجل یعنی پیر. رجل الگ ہے، رجل یعنی مرد، لیکن رجل یعنی پیر. فلم یزل
یقبل یدیہ، جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا، ایک 13 برس کے بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے چچا کے سامنے کیا کہوں، کیا بولوں، کیسے کہوں، ضد بھی تو نہیں کر سکتا، چچا کا احترام ہے، ادب ہے، اہل بیت کے گھرانے کا ادب ہے۔ تو جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بڑھ کے آہستہ آہستہ قدم سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر چچا کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے چومنا شروع کیا۔ فلم یزل کا مطلب یہ کہ چومتے ہی رہے، چومتے ہی رہے، چومتے رہے، یعنی کہ ایک بار چوم کے چھوڑ دیا۔ لم یزل وہاں استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام جاری ہو، جو زائل نہ ہو، جو چلتا رہے۔ فلم یزل یقبل یدیہ، مسلسل حسین ابن علی کے ہاتھوں کو چومتے رہے، چومتے رہے، چومتے رہے، چچا جان، چچا جان، چچا جان، سب مقتل میں جا رہے ہیں، میں کب جاؤں گا؟ کچھ بول نہیں رہے، یہ آنکھیں بول رہی ہیں، یہ چہرے کا امپریشن بول رہا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں رہے، فقط چوم رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ اور ہاتھ چومتے چومتے پھر بھی حسین ابن علی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بھتیجا ہے، 10 سال کی محبت ہے، بھائی کی نشانی ہے، عشق ہے، بھتیجے میں اور چچا میں بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے حسین کچھ نہیں بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ادھر بچہ ہے جو چومتا جا رہا ہے، ادھر حسین ابن علی جو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک بار تو ہاتھ کو چھوڑ دیا اور ہاتھ کو چھوڑ کے قدموں پہ گر گیا اور قدموں کو چومنے لگا۔ اب یہ مقتل کا جملہ، حتی اذن لہ، یہاں تک کہ حسین ابن علی نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر، مقتل میں جانے کی ایسی اجازت، اور وہ بھی ایک 13 برس کے بچے کے شوق۔ اب راوی کہتا ہے کہ بچہ جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہوا، پہلے چاہا کہ جلدی سے اپنے آپ کو، جو بھی تیار تھا اسی حالت میں اپنے میدان میں جا رہے ہیں، جنگ کرنے جا رہے ہیں تو مضبوط ہونا چاہیے، تسمے اچھی طریقے سے بدے ہوں، گھوڑے میں پیر پھسرے نہ پائے۔ تو یہ تو چاہیے تھا، جنگی لحاظ سے لازمی تھا کہ جوتوں کو، نالین کے تسموں کو مضبوطی سے باندھیں اور مقتل کی طرف آگے بڑھے۔ تو جلدی سے ایک تسمہ باندھا، لیکن راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک تسمہ باندھ پایا تھا، دوسرے کا انتظار بھی نہیں کیا، اور جب وہ بیٹھ کے مقتل لکھ رہا تھا نہیں معلوم کتنے مہینے بعد، تو کہا مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ داہنے پیر کا تسمہ باندھ لیا تھا، بائیں پیر کا کھلا ہوا تھا، اور اسی عالم میں گھوڑے پہ سوار ہو۔ اب یہ جملہ میں دہرا رہا ہوں کہ یہ شاید شوق شہادت تھا جو اتنی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ پیر کا دوسرا تسمہ باندھے کہ جاؤ، جانے دو، کسی طرح نکلے تو یہاں۔ اور شاید یہ وجہ بھی تھا، یہ بھی وجہ رہی ہو کہ میرے چچا نے تو جانے کی اجازت دے دی ہے، بڑی مشکل سے یہ اجازت ملی ہے، چچا سے تو اجازت مل گئی ہے، لیکن اگر خیمے سے پھوپھی اماں نکل آئی اور انہیں بھی اپنا بھیا حسن یاد آ گیا، اور خیمے سے میری ماں اگر نکل آئی، ماں تو نہیں نکلے گی، مجھے لگتا ہے کہ ماں کا خیال نہیں آیا ہوگا، ماں نکلے گی بھی نہیں، لیکن کہیں پھوپھی اماں آ کے نہ مجھے روک لے، لہذا جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو اور بس چلو۔ اور جناب قاسم چلے گئے، پھر لاشا اٹھا کے آئے۔ جب جا رہے تھے تو حسین ابن علی کے سینے سے لگے ہوئے تھے، آئے تب بھی حسین کے سینے ہی سے لگے ہوئے، لیکن بہت فرق تھا۔ جب جا رہے تھے تو دونوں رو رہے تھے، جب آ رہے ہیں تو سر حسین ابن علی کی آنکھوں سے جب جا رہے تھے تو دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے گلے میں تھا، جب واپس آئے ہیں تو جناب قاسم کا ہاتھ زمین میں طرف لٹک رہا تھا۔ حسین کا ہاتھ تو اپنے بھتیجے کے گلے ہی میں تھا، لیکن بھتیجے کا ہاتھ چچا کے گلے میں نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، یہ تو اپنے ایک بھتیجے کی قربانی تھی، اور ادھر جو سب سے بڑا بھتیجا حسن مصنع تھے جو امام حسین کے داماد بھی تھے، سب سے بڑے بیٹے امام حسن کے، وہ بھی مقتل میں 18 گہرے زخم کھا کر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے۔ اسی لیے یہ ہم لوگوں کی طرف سے ظلم ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا مجاہد، امام حسن کا وہ بیٹا جو بہت شبیہ تھا امام حسن کے، اس کا نام ہی تھا سیکنڈ حسن، مصنع یعنی سیکنڈ حسن، شبیہ حسن،
جو 18 گہرے زخم کربلا کے مقتل میں کھا کر بے ہوش پڑا تھا، اور مرضی پروردگار تھی کہ وہ بیٹا بچ جائے، اس سے اچھی نسل آگے بڑھے، وہ بچ گیا۔ جو امام حسن کا بیٹا تھا، جو امام حسین کا داماد تھا، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، پھر وہ بچ گیا۔ شام غریبہ کے وقت جب گردنیں کاٹنے لگے تو کسی نے آگے خبر دی کہ ایک نوجوان ہے، وہ بھی بیمار، وہ بھی غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے لیکن بہت زخمی ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ اس کا بھی گلا کاٹ دو، اس کی بھی گردن کاٹ دو۔ تو وہاں پر اسماء ابن خارجہ جو ماموں ذات رشتہ دار ہوتا تھا، ماموں نہیں تھا، قبیلے کے ماموں تھے، وہاں عرب میں قبیلہ چلتا تھا، اگر میرے خاندان میں شادی ہو گئی تو میرا بھانجا ہے۔ اس نے کہا ارے نہیں چھوڑ دو، یہ تو اتنا زخمی ہے، یہ تو یوں ہی جان چلی جائے گی، اب تو ہم جنگ بھی اپنی ختم کر چکے ہیں، اب اس بچے کو مارنے کا کیا فائدہ، یہ میرا خاندان کا بھانجا لگتا ہے۔ اتنا زیادہ اس نے سفارش کی کہ عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اور لے کے چلا۔ راستے میں انہیں ہوش آیا، حسن مصنع کو راستے میں ہوش آیا، کہا میں یہاں پہ کہاں ہوں؟ کہا ہم کوفے جا رہے ہیں۔ کہا کوفے کیوں جا رہے ہیں؟ میرا چچا کہاں ہے؟ میں اپنے چچا کے ساتھ آیا تھا، میں اپنے چچا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کہ حسین ابن علی قربان کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، حسین کے سر قلم کر دیا گیا، حسین ابن علی کے سر کوفہ بھیج دیا گیا۔ کہا میرے چچا کے سر قلم کر دیا گیا لیکن کربلا میں میری پھوپھی تو موجود ہے۔ اسی زخمی حالت میں چاہتے تھے کہ واپس کربلا کی طرف جائیں، تو کہا اب کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بیویوں کو بھی اسیر کر لیا گیا، اور شاید پھر وہ غش میں آگے لے گئے، کوفے میں علاج کیا، بچے رہے، بعد میں انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی نسل آگے بڑھی۔ عبداللہ ابن حسن ہے جنہوں نے روایتیں بیان کی ہیں کربلا، یہ بھی بیٹا شہید ہوا، لیکن ایک بیٹا تھا جو 10 سال کا تھا۔ 10 سال کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ 10 سال کا مطلب یہ ہے کہ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، اور یہ سن 61 ہجری کا پہلا مہینہ ہے، تو 10 سال کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تھی تو یہ بچہ 1-2 مہینے کا یا تو رہا ہوگا، یا تو امام حسن کی شہادت کے بعد پیدا ہوا 1-2 مہینے بعد، 3 مہینے، اتنی ہی عمر تھی۔ تو ظاہر ہے یہ بچہ تو اسے حسین ابن علی ہی کو اپنا سب کچھ جانتا تھا، اس نے تو اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، یہ سب سے چھوٹا فرزند تھا، اسے حسین نے امانت کے طور پر اپنی بہن کے حوالے کیا تھا، اے میری بہن یہ میرے بھیا کی نشانی، یہ میرے بھیا کی امانت، اسے سنبھال کے رکھ۔ بس میں آخری مصائب پڑھ رہا ہوں، تھوڑا دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ آج 7ویں محرم ہے، 7ویں محرم یعنی بہت کچھ ہو گیا کربلا میں۔ 7ویں محرم یعنی مشکیزیں سوکھنے لگی، 7ویں محرم یعنی گلے بھی سوکھنے لگے۔ کربلا کی تیز دھوپ ہے، خیمے دور لگا دیے گئے، لگے ہوئے ہیں پہلے ہی سے 4 محرم سے۔ 7ویں محرم خاص ہے، 7ویں محرم گزر بھی گئی، 2 منٹ مصائب اور سنیں۔ یہ 10 سال کے بچے کو امانت کے طور پر حسین بن علی نے کہا تھا میری بہن یہ میرے بھیا کی نشانی، لیکن آپ انصاف سے بتائیں اگر ایک بہن کے سامنے اس کے ایک بھائی، جس بھائی پر اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قربان کیا تھا، جس بھائی پر اس نے اپنے 6 بھائیوں کو قربان کیا تھا، جس بھائی پہ وہ اپنے اگر 100 بیٹے ہوتے تو سب کو قربان کر دیتی، اس حسین کے اوپر اگر چاروں طرف سے تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہو تو اس بہن کو اپنا ہی کیا خیال ہوگا؟ جب گھوڑے سے زخمی ہو کر حسین ابن علی گرے اور ہر طرف سے تیروں تلواروں کے حملے ہو رہے تھے اور چاروں طرف سے نرغ آدم زہرا کے لال کو گھیر لیا گیا تھا اور ایک بہن حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس وقت اسی بچے کی نگاہ بھی اپنے چچا پہ پڑی، دیکھا کہ ظالم تلوار لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور بچے کی نگاہ جب پڑی وہی عشق ہے، وہی محبت ہے، وہی چچا سے عشق ہے، تو یہ چھوٹا سا بچہ وہی خیمے سے چیخا کہ ظالموں میرے چچا کو کیوں مارتے؟ حسین ابن علی کی نگاہ اٹھی، بہن میرے بھتیجے کو سنبھالو، بچے کو سنبھالو۔ جناب زینب آگے بڑھی، بڑھ کے پکڑنا چاہا لیکن بچے نے اپنے آپ کو چھوڑا لیا۔ بیوی بھی پریشان تھی، بیوی کا دل بھی بہت گھبرایا ہوا تھا، بیوی کے سامنے بھائی تھا، بچے نے اپنے آپ کو کسی طرح چھوڑا لیا عبداللہ ابن حسن نے، اور تیزی سے دوڑتا ہوا مقتل تک گیا۔ ہاتھ خالی تھا، تلوار بھی نہیں تھی، ڈھال بھی نہیں تھی، ملعون تلوار چلانا چاہتا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔
چچا کے لیے دونوں ہاتھ بڑھائے. اپنے لیے انسان جب کہیں گرتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کسی کا ہاتھ نہیں بڑھتا جلدی. لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت تھی، اور یہ بھتیجوں کا اپنے چچا سے عشق تھا کہ 10 سال کا بچہ اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ بڑھاتا ہے، اور دونوں ہاتھ وہیں پر کٹ گئے تلوار کے وار سے. یہ معتبر مقتل کی روایت ہے عزیزو. اور بچہ وہیں پر ہاتھ کٹنے کے بعد چچا کے زخمی سینے سے، تیروں بھرا سینہ تھا، ہر طرف تلواریں تھی، ہر طرف تیر تھے، نہیں معلوم کس طرح کہیں تک اپنے چچا تک قریب پہنچا. اور ابھی چچا کے ہاتھ سے یا سینے سے لگا ہوا زخمی سینے سے رو ہی رہا تھا کہ ایک تیر آیا اور بچے کے گلے میں لگا. اس تیر نے بچے کے گلے کو اتنا نہیں سوراخ کیا جتنا حسین ابن علی کے دل میں سوراخ ہو گیا. اس تیر نے حسین ابن علی کے دل کو چھلنے چھلنے کر دیا کہ میرے بھیا کی نشانی. آخری لمحوں میں حسین ابن علی کا دل ٹوٹ گیا، اور اسی لمحے میں چاہتے تھے کہ حسین تلوار سے ٹیک لگا کر اٹھے کہ کعب ابن بہر نے سر پہ تلوار ماری، حسین ابن نمیر نے گلے میں نیزہ تیر مارا، اور عبداللہ ابن سلام نے حسین کے سینے پر نیزہ مارا، جس سے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور حسین زمین پہ گرے. ایسا زمین پہ گرے کہ پھر زہرا کا لال کبھی نہ اٹھ سکا. زینب کی فریادیں بلند ہوتی رہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ایسے عبادت کا درجہ عطا